نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 226 اور 227 نمبر آیات مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا عام فام مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ یہ قسم کھا لیں کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس 4 مہینے نہیں جائیں گے، تو ان کے پاس 4 مہینے تک مہلت ہے۔ اگر وہ اپنی اس قسم کو توڑ کر بیویوں کے پاس چلے جائیں، مقاربت کر لیں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے اور قسم کا کفارہ دے دیں، اور اگر وہ اپنی قسم پوری کر لیتے ہیں تو پھر ان کی بیویوں پر طلاق بائن ہو جائے گی۔ اس آیت مبارکہ میں جن الفاظ کا استعمال کیا گیا ان میں سے پہلا لفظ ہے للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی عورتوں کے بارے میں قسم کھا لیتے ہیں۔ یؤلون یہ لفظ ایلا سے بنا ہے، اور اس کے حروف اصلیہ یا الیون ہیں یا الون ہیں، اور اس کے 2 معنی قرآن مجید میں استعمال ہوئے۔ ایک تو اس کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا۔ اس معنی میں سورہ آل عمران کی 118 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، کہ اے ایمان والو غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ لا یألونکم خبالا، وہ تمہارا برا چاہنے میں کمی نہیں کرتے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ تو لا یألونا یہ ایلا سے بنا ہے، اس کا معنی ہے کمی کرنا۔ دوسرا لفظ ایلا کا معنی ہوتا ہے قسم اٹھانا۔ اس معنی میں قرآن مجید میں سورہ نور کی 22ویں آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ، یہ بھی لفظ ایلا سے بنا ہے، یعنی قسم نہ کھائیں وہ لوگ جو تم میں فضیلت اور گنجائش والے ہیں کہ قرابت داروں، مسکینوں اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کو وہ نہیں دیں گے، اس بات کی وہ قسم نہ اٹھائیں، بلکہ چاہیے کہ ان سے اگر غلطی ہو جائے تو انہیں معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ پھر فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اس لیے تم بھی انہیں معاف کر دیا کرو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ایلا کے یہ 2 معنی ہیں، کمی کرنا اور قسم اٹھانا، اور شرعی طور پر ایلا کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی خاوند اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے یا اس سے زیادہ عرصہ تک نہ جانے کی قسم کھا لے۔ اس میں چونکہ قسم بھی ہے، اس لیے بھی اسے ایلا کہتے ہیں، اور اس میں
بیوی کے حقوق میں کوتاہی بھی ہے، اس کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، تو اس کوتاہی اور کمی کی وجہ سے بھی اسے ایلا کہا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا جو اپنی عورتوں سے ایلا کر لیں، تربص اربعۃ اشہر، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے۔ تربص کا مطلب ہوتا ہے مہلت، توقف، ٹھہرنا، انتظار کرنا۔ یہ لفظ تصبر کا مقلوب ہے، یعنی اس کے حروف آگے پیچھے کر کے تصبر سے تربص بنا ہے۔ تو فرمایا ایلا کرنے والوں کو غور و فکر کرنے کے لیے 4 مہینے تک مہلت ہے۔ اگر فَإِن فَاؤُوا، اگر وہ واپس لوٹ آئیں، تو فاؤ لفظ فے سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے واپس پلٹنا، رجوع کرنا، یعنی اگر وہ اپنی اس قسم سے باز آ جائیں، بیویوں کے ساتھ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، یہ لفظ عزم سے بنا ہے، اور عزم کا مطلب ہوتا ہے کوئی اہم یا سخت کام کرنے پر اپنے دل کو جما لینا، مضبوط کر لینا، اور مختلف جو خیالات ہیں انہیں نکال کر ایک سمت اپنے قلب اور دماغ کو لگا دینا، اس کو عزم کہتے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ اگر وہ رجوع نہیں کرتے اور وہ طلاق کا ہی پکا ارادہ کر لیتے ہیں، تو ان اللہ سمیع علیم، ان کے اس ارادے کو بھی اللہ جاننے والا ہے، اور اگر تلفظ بھی کریں تو اللہ رب العالمین اسے سننے والا بھی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب وہ اپنی بیویوں سے ناراض ہوتے، ان پر غصے اور غضب کا اظہار کرتے، تو انہیں 2 3 کئی سال تک اس طرح چھوڑ دیتے کہ نہ ان کے حقوق زوجیت پورے کرتے، نہ انہیں طلاق دیتے۔ وہ بیچاری معلق ہو کر رہ جاتی۔ اب ان کی کیفیت یہ ہوتی کہ نہ وہ بیوی ہوتی، نہ وہ بیوہ ہوتی، یعنی نہ وہ کسی کے نکاح میں گنی جاتی، خامد والی ہوتی، اور نہ ہی وہ مطلقہ گنی جاتی۔ تو اسلام نے اس ظلم کے نظام کو ختم کیا، اور ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایلا کر لیں، بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیں، انہیں ہمیشہ اس ایلا میں، اس قسم میں رہنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ انہیں 4 مہینے تک کی مہلت ہے۔ اس عرصے میں وہ غور و فکر کر لیں، اگر واپس رجوع کر لیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر رجوع نہیں کرتے تو پھر 4 مہینے گزرنے کے بعد اس کی بیوی کو طلاق بائنہ ہو جائے گی، اور وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے آئلی زندگی میں پائے جانے والے اس ظالمانہ نظام کو ختم فرما دیا، اور مالک کریم کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے قرآن مجید میں یوں تو ہر معاملے کو، خواہ وہ عبادت کا ہو یا سیاست کا ہو، اخلاقیات کا ہو یا معاشیات کا، ہر معاملے کو مالک کریم نے ایسے انداز سے بیان فرمایا جس سے تشنگی باقی نہیں رہتی۔ لیکن آئلی زندگی کے جو قوانین ہیں وہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے، وہ خواہ مسائل طلاق کے ہوں، عدت کے ہوں، میاں بیوی کے حقوق و فرائض کے مسائل ہوں۔ تو آئلی نظام زندگی کو مالک کریم نے بڑی ہی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور ایسے مفصل انداز سے بیان فرمایا کہ آئلی زندگی کی فلاح و بہبود اسی میں منحصر ہے۔ تو آج دنیا جس آئلی زندگی کے اندر الجھنوں کے اندر دوچار ہے، وہ اگر سکون چاہتی ہے تو اسے قرآن مجید فرقان حمید کے آئلی نظام زندگی کو اپنانا ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے ایلا کے متعلق جو مسائل بیان فرمائے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ایلا کہتے کسے ہیں۔ ایلا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص، کوئی خامند 4 مہینے یا اس سے زیادہ عرصہ تک کے لیے اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لے، یا
اسے کسی شرط پر معلق کر دے، یعنی اگر میں جاؤں تو میرے ذمے یہ چیز لازم آئے، یا وہ اسے معلق کر دے یا وہ قسم اٹھا لے کہ قسمیہ طور پر کہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، تو اسے ایلا کہا جاتا ہے۔ اور ایلا کا یہ مفہوم سمجھنے کے بعد اس کی جو شرائط ہیں وہ بنیادی طور پر 5 شرائط ہیں، جو پائی جائیں تو ایلا ہوتا ہے، اور اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو تو ایلا نہیں ہوتا۔ مثلاً پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اگر قسم اٹھائے تو وہ قسم اللہ رب العالمین کے یا ذاتی نام کی ہو یا اس کی صفات کی قسم ہو۔ اگر کسی بندے کی یا بندے کے کسی عضو کی یا دوسری کسی چیز کی قسم اٹھائی تو وہ قسم ہی چونکہ نہیں، اس لیے اس بنیاد پر ایلا بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ کسی شرط کے ساتھ معلق کرے اور معلق کر کے یہ کہے کہ مجھ پر فلاں چیز لازم ہے، تو وہ چیز اس پر لازم بھی آ رہی ہو۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ قسم اٹھائے تو اللہ کے ذاتی نام یا اس کی کسی صفت کی اٹھائے، یا وہ تعلیق کرے تو کسی شرط کے ساتھ کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قسم اٹھائے یا کسی شرط کے ساتھ مشروط کرے، بہر 2 صورت۔ وہ مدت یا تو مطلق ہوگی، بیان ہی نہیں کرے گا، یا وہ مدت ہمیشہ کے لیے ذکر کرے گا، یا وہ مدت مخصوص کر دے گا، متعین کر دے گا۔ اگر مطلقاً وہ کہے تو یوں کہہ سکتا ہے، اس کی مثال جملے میں یوں ہو سکتی ہے کہ اللہ کی قسم میں تجھ سے مباشرت نہیں کروں گا، یا تجھ سے مباشرت کروں تو مجھ پر یہ چیز لازم آئے۔ یہ ہے وہ قسم یا تعلیق مطلق ہو۔ دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ وہ قسم اور تعلیق مؤبد ہو، ہمیشہ کے لیے ہو۔ مثلاً وہ کہے کہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی تجھ سے مقاربت نہیں کروں گا، یا وہ کہے کہ میں کبھی بھی تجھ سے مقاربت کروں تو مجھ پر فلاں چیز لازم آئے۔ یہ ہوتی ہے قسم یا تعلیق جو ہمیشہ کے لیے ہو۔ اور تیسری اس کی صورت یہ ہے وہ کسی مخصوص وقت کے لیے ہو، اور جب وہ مخصوص وقت کے لیے ہو تو وہ وقت کم از کم 4 مہینے ہونا چاہیے۔ 4 مہینے یا اس سے زیادہ ہو تو پھر وہ ایلا ہوگا، اور اگر 4 مہینے سے وہ کم ہو تو وہ ایلا نہیں ہے۔ مثلاً وہ یوں کہے کہ مجھے قسم ہے میں 4 مہینے تک یا 6 مہینے تک تیرے پاس نہیں آؤں گا، یا 4-6 مہینے کا کہہ کے وہ کہے کہ میں اگر آؤں تو مجھ پر یہ چیز لازم ہو۔ تو یہ دوسری شرط ہے کہ وہ قسم یا تعلیق مطلق ہوگی، مؤبد ہمیشہ کے لیے ہوگی، یا کسی مخصوص وقت کے لیے ہوگی، اور وہ وقت 4 مہینے یا اس سے زیادہ ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ ایلا کو کسی شرط کے ساتھ مشروط کرتا ہے تو وہ شرط ایسی ہونی چاہیے جس میں مشقت لازم آئے، وہ شرط اس پر گراں بھی گزرے۔ مثلاً وہ اس طرح کی شرط اٹھائے، اس طرح کی شرط کے ساتھ مشروط کرے کہ اگر میں نے یہ کام کیا، تیرے ساتھ مقاربت کی، تو میرا غلام آزاد ہے، یا مجھ پر حج لازم ہے، یا مجھ پر اتنے 100 رکعتیں نفل لازم ہیں، یا اگر میں نے مقاربت کی تو میرا یہ مال فی سبیل اللہ صدقہ ہو جائے۔ یعنی کوئی نہ کوئی چیز اس پر لازم جو آ رہی ہے وہ اس پر گراں بھی گزر رہی ہو، وہ چیز اہم ہو۔ اور اگر وہ چیز اہم ہی نہیں تو پھر وہ ایلا نہیں ہوگا۔ مثلاً وہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں آنکھیں جھپکوں گا، یا وہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اپنے وجود کو، اپنے ہاتھوں کو اس طرح حرکت دے لوں گا جس طرح راشے والی حرکت ہوتی ہے، تو اس طرح کی تعلیق نہیں ہوتی۔ تو یہ تیسری صورت ہے کہ تعلیق کی صورت میں جو چیز لازم آ رہی ہو اس میں اس کے لیے گرانی ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ ایسی شرط کے ساتھ مشروط کرے جس شرط کو پورا کرنے کی شریعت اجازت بھی دیتی ہو اور وہ شریعت اس پر لازم بھی کرے۔ یعنی وہ شرط ایسی ہو کہ ایلا
کی صورت میں وہ اس پر شرعاً لازم آ سکتی ہو، اور اگر شریعت ہی اس چیز سے روک دے تو ظاہر ہے یہ شرعاً لازم ہی نہیں آ سکتی، ایسی صورت میں بھی ایلا نہیں ہوگا۔ مثلاً جو چیزیں شرعی طور پر ممنوع ہیں، اگر وہ ایسی شرط کے ساتھ مشروع کر دیتا ہے، مثلاً وہ کہہ دیتا ہے کہ میں اگر تیرے ساتھ مقاربت کروں اتنا عرصہ تو مجھ پر لازم ہے کہ میں ننگے پاؤں پھروں گا، یا وہ مجھ پر لازم ہے کہ میں گداگری کروں گا، یا وہ کہے کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھوں گا، یا وہ کہے کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں ہاتھوں میں کڑے پہن لوں گا، تو یہ وہ شرطیں ہیں جن کو پورا کرنے کی شریعت ہی اجازت نہیں دیتی۔ تو شرط وہ رکھے جسے شریعت لازم بھی کرے۔ مثلا وہ کہے کہ اگر میں ایسا کروں، اس عرصے میں مقاربت کروں، تو مجھ پر اعتکاف لازم ہو، مجھ پر حج لازم ہو، مجھ پر روزہ لازم ہو، میرا مال صدقہ ہو، یا مجھ پر اتنے نوافل پڑھنے لازم آ جائیں۔ ایسی شرط ہونی چاہیے جسے شریعت بھی لازم کرے۔ اور پانچویں اس کی شرط یہ ہے ایلا کے لازم ہونے کی، کہ ایلا تب واقع ہوگا، منعقد ہوگا، کہ جب قسم یا تعلیق ایسی صورت میں ہوں کہ اگر قسم اٹھائی ہے تو بغیر کوئی چیز لازم آئے اس کے لیے کوئی چھٹکارا نہ ہو، یعنی اگر قسم پوری کرے گا تو طلاق لازم آئے گی، اور اگر مباشرت اور مجامت کرے گا تو پھر کفارہ لازم آئے گا۔ تو قسم ایسی صورت میں ہو کہ کوئی نہ کوئی چیز اس پر لازم ضرور آئے۔ اسی طرح اگر وہ تعلیق کے ساتھ معلق کرتا ہے، شرط کے ساتھ مشروط کرتا ہے، تو بھی صورت یہی ہونی چاہیے کہ وہ اس پر کوئی نہ کوئی چیز لازم ضرور آئے، اس سے مفر نہ ہو، بچنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ اور بعض اوقات جو بچنے کی صورتیں ہوتی ہیں، مثلاً اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ قسم بخدا میں اس گھر میں تیرے ساتھ مباشرت نہیں کروں گا، یا اس شہر میں تیرے ساتھ مباشرت نہیں کروں گا، تو یہاں قسم سے بچنے کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ اس گھر میں نہیں کرے گا، کسی اور گھر میں کر لے گا، اس شہر میں نہیں کرے گا، کسی اور شہر میں مباشرت کر لے گا۔ تو بغیر کوئی چیز لازم آئے وہ اپنی قسم سے بچ سکتا ہے، لہٰذا یہ ایلا نہیں ہوتا۔ ایلا یہ ہوتا ہے کہ قسم ایسے انداز سے اٹھائے کہ کوئی نہ کوئی چیز اس پر ضرور لازم آئے، یا کفارہ لازم آئے، یا وہ قسم پوری کرے گا تو طلاق لازم آئے۔ اسی طرح تعلیق کی صورت میں بھی یہی حکم ہے۔ یہ 5 شرطیں ہیں، یہ پائی جائیں تو ایلا ہوگا، اگر ایک بھی شرط مفقود ہو تو ایلا نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ نقل فرمایا کہ ایلا میں چونکہ مقاربت نہ کرنے کی قسم ہوتی ہے تو ترک مباشرت پر ایسا لفظ بولنا ضروری ہے جس لفظ سے ترک مباشرت نزدیک نہ جانے کا مفہوم سمجھا بھی جائے۔ مثلاً وہ جماع بول لے، مجامت بول لے، وطی بول لے، نزدیکی بول لے، قریب آنا بول لے، بستر پر نہ سونا بول لے، غسل جنابت کرنا یا نہ کرنا بول لے، تو ایسا لفظ بولے جس سے یہ سمجھا جائے کہ یہ مقاربت کا ہی کہا جا رہا ہے۔ تو ایسا لفظ بولنا بھی ضروری ہے کہ جس سے ترک مباشرت سمجھ آئی، اور ترک مباشرت کے ساتھ ساتھ مدت بیان کرنا جو کم از کم 4 مہینے پر مشتمل ہو یا وہ مطلق ہو، تو یہ بھی ضروری ہے، اور یہ دونوں ایک ہی مجلس کے اندر ضروری ہیں۔ اگر ترک مباشرت کا لفظ ایک مجلس میں بولا اور مدت والا لفظ کسی دوسری مجلس میں بولا تو بھی ایلا نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ ایلا کون کر سکتا ہے۔ ایلا ہر وہ خامند کر سکتا ہے جو طلاق دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ مثلاً وہ بالغ ہے، خواہ وہ ہوش میں ہے یا مدہوش ہے، بوڑھا ہے، خسی ہے، جو بھی طلاق دینے کا اختیار رکھتا ہے وہ ایلا کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ اور ایلا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حالت غضب اور غصہ میں ہی ہو، بلکہ حالت غضب میں بھی ایلا کر سکتا ہے، اور حالت رضا میں بھی، خوشی سے بھی، نارمل حالات کے اندر بھی ایلا کر سکتا ہے۔
چوتھا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ کس سے ایلا کر سکتا ہے۔ تو ایلا ہر اس عورت سے کر سکتا ہے جو اس کے نکاح میں ہو، خواہ وہ عورت آزاد ہو، خواہ وہ باندھی ہو، خواہ وہ ذمیہ ہو، خواہ وہ طلاق رجی والی ہو، یعنی اس نے طلاق رجی دی اور ابھی وہ عدت میں ہو، اور اگر اس نے طلاق بائنہ دے دی تو پھر ایلا نہیں کر سکتا۔ تو جو اس کے نکاح میں ہے اس سے یہ ایلا کر سکتا ہے، خواہ وہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ، یعنی رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، جو اس کے نکاح میں ہے اس سے تو ایلا ہو سکتا ہے، اور جو اس کے نکاح میں نہیں اس عورت سے ایلا بھی نہیں ہو سکتا اور زہار بھی نہیں ہو سکتا۔ البتہ غیر منکوحہ عورت کے بارے میں اگر اس نے قسم اٹھا لی کہ میں اس سے مقاربت نہیں کروں گا، اور پھر اس قسم اٹھانے کے بعد اس سے نکاح کر لیا، تو ایلا تو ظاہر نہیں ہوا کہ وہ منکوحہ ہی نہیں تھی، لیکن قسم تو یہ ہے اب اس سے مقاربت کرے گا تو اس کی قسم ٹوٹے گی، اب اسے کفارہ دینا ہوگا۔ پانچواں مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ ایلا میں جو قسم اٹھائی جاتی ہے وہ ظاہر ہے اللہ رب العالمین کے ذاتی نام یا اس کے صفاتی ناموں پر قسم ہوگی۔ اگر کسی اور شے کی قسم اٹھائی تو پھر ظاہر ایلا ہی نہیں ہوگا، اور وہ قسم توڑے گا تو کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ ایلا کے اندر اصول یہ ہوتا ہے کہ یا کفارہ لازم آئے یا وہ قسم پوری کرے گا تو طلاق لازم آئے گی، اور جو کفارہ لازم آئے گا وہ قسم توڑنے کے بعد ادا کیا جائے گا۔ اگر اس بندے نے قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کر دیا، بعد میں قسم توڑی، تو پہلے ادا کیا ہوا کفارہ کافی نہیں ہوگا، قسم توڑنے کے بعد ہی کفارہ دوبارہ دینا پڑے گا۔ چھٹا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایلا نہیں کرتا، لفظوں میں نہیں کہتا، ترک مباشرت کا نہیں کہتا، لیکن دل میں اس کے غصہ ہے، ضد ہے، اور اس غصے کی وجہ سے وہ عورت کو چھوڑے رکھتا ہے، مباشرت نہیں کرتا، تو یہ حرام ہے، شوہر پر لازم ہے کہ وہ حقوق زوجیت ادا کرے۔ البتہ اگر کسی عذر کی وجہ سے وہ مباشرت نہیں کرتا تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور عذر کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا وہ رہتا بہت دور ہے، یا وہ خود بیمار ہے، یا بیوی بیمار ہے، یا اور کوئی شرعی طور پر عذر لاحق ہو گیا، تو عذر کی وجہ سے حقوق زوجیت ادا نہ کر سکنا، اس میں خرابی نہیں ہوتی۔ خرابی ہوتی ہے بلا وجہ بغیر کسی عذر کے خواہ مخواہ گھریلو حالات کو خراب کرنا اور عورت کو چھوڑے رکھنا۔ اور اگر کوئی بندہ بلا وجہ بھی اپنی خاتون سے مباشرت نہیں کرتا تو وہ ایلا تو نہیں ہے، جب تک وہ تلفظ نہ کرے اور لفظ نہ بولے، صرف چھوڑے رکھنے سے ایلا تو نہیں ہوتا، اگرچہ وہ 4 مہینے سے زیادہ عرصہ ہی چھوڑے رکھے، البتہ ایلا نہ ہونے کے باوجود وہ چونکہ اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، اس کا گناہ اس پر ضرور ہوگا۔ اسی طرح مدت ایلا کے بارے میں مفسرین نے اسی آیت کے ضمن میں 7واں مسئلہ یہ نقل فرمایا کہ مدت ایلا کب سے شروع ہوگی؟ جس وقت اس نے ایلا کیا، یعنی وہ لفظ بولا کہ میں اتنے عرصے تک قسمیہ طور پر میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، اسی وقت سے ایلا کی مدت شروع ہوگی، اور جب تک وہ مدت پوری نہیں ہوتی یعنی 4 مہینے، اتنے عرصے کا خرچہ گھر کا، ساری ضروریات بیوی کی مرد کے ذمے ہوں گی۔ تو ایلا کی مدت میں بیوی کا نان و نفقہ شوہر کے ذمے ہے، البتہ اگر بیوی خاوند کی نافرمان ہے، ناشزہ ہے، تو جتنا عرصہ وہ نافرمان رہتی ہے اتنے عرصے کا خرچہ شوہر کے ذمے لازم نہیں ہے۔ مثلا خاوند کے گھر میں نہیں رہتی، اس کی بغیر اجازت کے کہیں اور چلی جاتی ہے، تو اس عرصے کا نان و نفقہ خاوند کے ذمے نہیں ہے۔ اور 8واں مسئلہ علماء نے
فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم۔ اس کے ضمن میں نقل فرمایا کہ ایلا سے رجوع کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ اپنے ایلا کو پورا کر کے طلاق دے دے، اس واسطے کہ رجوع کرنے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنی بخشش اور اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اگر وہ ایلا سے رجوع نہیں کرتا، پورا کر دیتا ہے، تو فرمایا وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر وہ طلاق دے دے، ایلا پورا کر دے، تو پھر اللہ سنتا جانتا ہے۔ یعنی ایلا پورا کرنے کی صورت میں مالک نے اپنے سننے جاننے کا تذکرہ فرمایا، اور رجوع کرنے کی صورت میں مالک نے اپنی بخشش اور اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا۔ تو ظاہر ہے بندے کے حق میں اس کی بخشش یہ زیادہ اہم ہے، اس کی رحمت کا بندہ زیادہ مستحق ہے اور امیدوار ہونا چاہیے، اس لیے رجوع کرنا یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور رجوع کیسے ہوگا؟ رجوع کی صورت یہ ہے کہ جو خامن وطی پر قادر ہو، اس نے چونکہ قسم یہ اٹھائی تھی کہ مباشرت نہیں کروں گا، تو جو مباشرت پر قادر ہو وہ مباشرت ہی کرے گا تو اس سے رجوع ہوگا، اور اگر مباشرت نہ کرے تو رجوع نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ مباشرت کر نہیں سکتا، مثلاً عذر ایسا ہے کہ خامند کے اندر کوئی بیماری ہے یا زوجہ کے اندر بیماری ہے یا دونوں کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے، علیحدہ علیحدہ جگہوں پر رہتے ہیں، تو مسافت بعیدہ کی وجہ سے وہ مباشرت کر نہیں سکتا، تو وہ زبانی رجوع کر لے، اور اگر مدت کے اندر اندر مباشرت پر قادر ہو گیا تو مدت میں ہی مباشرت کرنا لازم ہوگا، اور اگر مدت میں قادر نہ ہوا تو زبانی رجوع بھی اس کا کافی ہو جائے گا۔ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے 9واں مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ جو شخص ایلا سے رجوع نہ کرے تو رجوع نہ کرنے کی صورت میں جب 4 مہینے پورے ہو جائیں گے تو اس کی بیوی کو از خود طلاق ہو جائے گی، اسے لفظوں میں طلاق دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ طلاق بائنہ ہوگی۔ اور اس طلاق کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس نے ایلا کس نوعیت کا کیا تھا، اگر تو اس نے مطلق ایلا کیا تھا یا مخصوص بوقت کیا تھا تو پھر تو ظاہر ہے اس طلاق کے بعد دوبارہ اگر نکاح کرے گا تو دوبارہ بطور میاں بیوی رہ سکتے ہیں اور مباشرت بھی جائز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے ایلائے مؤبد کیا تھا، یعنی اس نے یہ قسم اٹھائے گی کہ کبھی بھی تجھ سے مباشرت نہیں کروں گا، تو پھر اگر دوبارہ نکاح کیا تو وہی ایلا دوبارہ لوٹ آئے گا، اور جماع کی صورت میں کفارہ دینا لازم آئے گا، اور اگر مباشرت نہیں کرتا تو پھر طلاق بائن ہو جائے گی، اور طلاق بائن کے بعد پھر اس نے اگر نکاح کیا تو پھر وہی ایلا لوٹ آئے گا۔ تو ایلائے مؤبد لوٹتا رہتا ہے، اور باقی جو ایلا کی 2 قسمیں ہیں، مطلق اور مخصوص بوقت، وہ نہیں لوٹے گا۔ اور اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے 10واں مسئلہ یہ نقل فرمایا کہ جو شخص ایلا کر بیٹھے اور پھر رجوع کرے، تو رجوع کرنے کی صورت میں اس نے اگر قسم اٹھائی ہو تو ظاہر ہے کفارہ دینا ہے، لیکن اگر اس صورت میں اس قسم میں اگر وہ کفارہ دینے پر قدرت نہیں رکھتا اور واقعی اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر بھی اللہ رب العالمین اس کفارے کو معاف کر دے گا، کیونکہ مالک کریم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور 11واں مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بھی نقل فرمایا کہ یہاں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ، مذکر کے صیغے ہیں، اگر مرد طلاق کا ارادہ کریں تو اس سے ضمناً یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ طلاق کا اختیار اللہ رب العالمین نے مردوں کو دیا ہے، طلاق مردوں کا اختیار ہوتا ہے، نکاح کی گرہ مردوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ اپنی عورت کو حق طلاق تفویض نہ کر دے۔ دعا ہے مالک کریم انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔